الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ثواب میں اضافے کی نیت سے دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعرہ صلوات. کل شب اسی علاقے میں گفتگو ہوئی تھی اور اس گفتگو کا عنوان تھا معرفت حسین و وسیلہ زیارت حسین. تو چاہ رہا ہوں کہ تسلسل میں گفتگو ہو جائے، کیونکہ بعض مومنین جو کل کی گفتگو میں تھے آج بھی شریک ہیں، لیکن بہرحال ایک مستقل موضوع بھی رہے تاکہ جو آج مومنین تشریف لائیں ان کے لیے بات ملموس رہے اور ان کے لیے دقت نہ ہو سمجھنے میں. تو میں فقط ایک تمہید کچھ لمحوں کے لیے بنانا چاہوں گا کل سے جوڑتے ہوئے. سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 بڑی معروف آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. عبادت کریں کا اگر سادہ ترجمہ آپ کر لیں تو عبادت، ہم چونکہ ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ جب ہم مصلی پر ہیں تو عبادت ہے، یا افطار کر رہے ہیں تو عبادت ہے، یا شب قدر کے اعمال کر رہے ہیں تو عبادت ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کریں. تو باقی جو 24/7 ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے پھر؟ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے خلق ہی نہیں کیا جنہوں اس کو مگر یہ کہ میری بندگی کریں. بندگی کریں یعنی آپ کسی بھی عمل میں اللہ کے بندے رہیں. آپ نیند کے عالم میں بھی ہیں تب بھی بندگی کے احساس کے ساتھ سوئیں. جب بندگی کے احساس کے ساتھ سوئیں گے تو فجر میں اٹھنے میں دقت نہیں ہوگی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بندہ مکمل اس کا بندہ رہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور یہ اعزاز اور افتخار یہ جنوں کا حاصل ہے، انسانوں کا حاصل ہے. باقی اور جو مخلوقات ہیں وہ کسی اور کیفیت اور کسی اور نوعیت پر اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں انسانوں کو اعزاز عطا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں اختیار بھی عطا کیا ہے. وہ اختیار سے اللہ کے بندے بنے. فرشتے بھی بندگی میں اختیار کے ساتھ نہیں ہیں، وہ خلقت ہی ان کی ایسی ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو. بہرحال اس لیے انسان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہو، رسک بھی ہے کہ جانوروں سے بدتر ہو. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب یہ بندگی آئے گی کیسے؟ تو خود
جن امام کے نام کی مجلس ہے آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مینا کے میدان میں تھے، پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد۔ میدان مینا میں امام علیہ السلام موجود تھے اور گویا شمع امامت کے پروانے ان کے ارد گرد جمع تھے، اور کسی نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ اللہ نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے؟ سوال اس نے کیا۔ امام علیہ السلام نے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس لیے کہ وہ اس کو پہچانیں، اس لیے کہ بندگی اس وقت ہوگی کہ جب پہچانیں گے، یعنی جب پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ پہچاننے کا مطلب ہے کہ ہم سمجھے تو صحیح کہ وہ واجب الوجود ہے، ہم سمجھے تو صحیح کہ ہم لمحہ بلمحہ اس کے محتاج ہیں۔ تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، یعنی اس کو پہچانیں۔ جب پہچانیں گے تو پھر عبادت بھی کریں گے، یہ امام نے فرمایا۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ، اور جب وہ عبادت کریں گے، استغنوا عن عبادت ربہ عن سواہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے وہ ہر غیر خدا کی بندگی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یہ قانون ہے، ایک سجدہ جو ہے وہ ہزاروں سجدوں سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ تو اگر اللہ کی بندگی میں ہوں گے کر دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت حاصل ویسے ہوگی کہ جب اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ان کی اطاعت کرو تو میری اطاعت ہے، وہ آپ جانتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مجھے ہر آیت کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذہن میں وہ تارے مطالب کہ آیات اور روایات کہ اللہ نے خلق اس لیے کیا ہے کہ پہلے معرفت تو حاصل کرو، پہچانو تو صحیح اسے، معرفت ہوگی تو پھر عبادت ہوگی۔ جس کی جیسی معرفت اس کی ویسی عبادت، جس کی جیسی معرفت اس کی ویسی عبادت۔ سلمان فارسی فجر کی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی 2 ہی رکعت پڑھتے تھے، اور کہیں نہیں ملتا کہ سلمان کی عبادت ابو ذر کی عبادت سے زیادہ ہے۔ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ مثلا ابو ذر جتنی نفلی نمازیں پڑھتے تھے سلمان اس سے بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے، اس لیے ایمان کے 10ویں درجے پر ہے۔ اس کا تعلق قلب سے، قلب کی معرفت سے، قلب کی معرفت سے، اور قلب کی معرفت میں اتنا بہرحال چونکہ اصحاب رسول اللہ ہیں، اصحاب مولا علی ہیں، لیکن خود جو انہوں نے بیان فرمایا کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے لقتلہ، تو ابو ذر قتل کر دیں گے سلمان کو۔ ابو ذر نہیں برداشت کر سکیں گے سلمان، ہر ایک کا عقیدہ نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو کم معرفت والا ہے نا وہ زیادہ معرفت والے کے عقیدے کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، تحمل ہی نہیں کر سکتا۔ ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا، ابو ذر قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ نعوذ باللہ ابو ذر کو پیشہ ور قاتل ہے، کیا ہے وہ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ابو ذر قتل کر دیں گے یعنی وہ سلمان کو کافر سمجھیں گے، وہ سلمان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھنے لگیں گے۔ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، کیا ویسے ابو ذر قتل کر دیں گے جا کے کسی کو؟ وہ نعوذ باللہ یعنی سلمان کو سمجھیں گے دائرہ ایمان میں نہیں رہا ہے سلمان۔ اس لیے حضور مکرم مولا علیہ السلام نے بھی سلمان کو نصیحت کی تھی کہ گویا ابو ذر سے گفتگو کرتے ہوئے ہر بات نہ کہا کرو۔ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، مولا علی کے صاحب کی ایک 9ویں درجے پر، ایک 10ویں درجے پر، 12۔ تو اب یہ عبادت کا درجہ ہے کیسے؟ عبادت کا درجہ ہے معرفت سے، ظاہری عبادت سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کیا گیا، میں کل کی گفتگو سے متصل ہو گیا ہوں، سوال کیا گیا خود امام حسین اسلام سے کہ اللہ نے اگر خلق اس لیے کیا ہے کہ معرفت پہلے حاصل کریں پھر عبادت کریں، تو معرفت معرفت اللہ، معرفت اللہ کی حاصل کریں، امام کو پہچان لینا وہی معرفت اللہ ہے۔ تم نے اپنے زمانے کے امام کو جتنا پہچان لیا بس وہ معرفت اللہ ہے، کیونکہ امام ہے اللہ کی صفت کا کامل مظہر۔ جب امام کے پاس پہنچے تم باب اللہ پہ کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے جو راستہ و ذریعہ ہے، بکم بدا اللہ و بکم یختم، اہل بیت اللہ آپ سے شروع کرتا ہے، آپ ہی پر ختم کرتا ہے۔ اب امام علیہ السلام کی معرفت کیسے حاصل ہو، اس کا کیا راستہ ہے؟ ایک عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اسے مل لیتے ہیں، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ امام سے ملنے کا نام زیارت ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب امام کے پاس آپ پہنچ رہے ہیں تو جیسے گفتگو میں ہے کہ
امام سے زیارت پیسے جاؤ جیسے ان سے زندگی میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. قبر کی زیارت امام کی خالی قبر کی زیارت نہیں، خود امام کی زیارت ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ فرق ہے. جب آپ کسی مومن کی قبر پہ جاتے ہیں تو اس کی قبر پر جا رہے ہیں، لیکن جب امام کی قبر پہ جا رہے ہیں تو خالی قبر پہ نہیں جا رہے ہیں، امام کے پاس جا رہے ہیں. فرق ہے. جب کسی مومن کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہ ہمارا محتاج ہے، جب ہم امام کی قبر پہ جا رہے ہیں تو ہم امام کے محتاج ہیں. فرق ہے. اچھا مولانا صاحب جب ہم وہاں پہنچے تو ہماری ظاہری طور پر تو امام سے ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ کو کچھ زیارتوں کو پڑھیں گے. جب ہم زیارتوں کو پڑھیں گے وہاں سے شناخت امام ہے. اور خاص طور پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، ان کی زیارت کے لیے تو ایک اور اہتمام ہے جو سارے ائمہ سے بھی انہیں ممتاز کر دیتا ہے. وہ یہ ہے ہر امام کی زیارت دور سے بھی ہو سکتی ہے، نزدیک سے بھی ہو سکتی ہے. دور سے ہو سکتی ہے، نزدیک سے بھی ہو سکتی ہے. آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، تمام ائمہ کی زیارت دور سے بھی پڑھتے ہیں، قریب جا کے بھی پڑھتے ہیں روزے پہ. لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں خاص امتیاز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دور کی زیارت بھی نزدیک کی زیارت جیسی قرار دی گئی. اگر مل کے صلوات دیتے محمد وعلی محمد علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت جو مثلا سدیر سیرفی کی روایت ہے اور بعض روایات ہیں کہ امام نے پوچھا، کل میں نے اس کو عرض کیا تھا کہ کوفہ سے جو آتا تھا نا امام کے پاس، یا عراق سے کوئی بھی آتا تھا امام صادق اسلام کا ملنے کے لیے، تو معمولاً امام کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ تم عراق کے رہنے والے ہو، قبر حسین پہ جاتے ہو کیا؟ امام کو یہ فکر تھی کہ قبر حسین پہ تم جا رہے ہو یا نہیں جا رہے. بلکہ کوفہ والے سے پوچھا، کوفہ میں اس زمانے میں اگر وہ گھوڑے پر نکلے تو صبح کو نکلے گا تو شام کو پہنچے گا امام حسین کی زیارت پر. امام نے کہا کیا کل یوم، روز جاتے ہو نہیں جاتے؟ روز جاتے ہو نہیں جاتے؟ با معرفت صحابی تو اس نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ مولا اگر میں روز جاؤں گا تو پھر میں اور کام کیا کروں گا، بس یہی کرتا رہوں گا کیا؟ نہیں، اس نے کہا کہ مولا میں روز نہیں جا پاتا. امام نے کہا کہ کیا ہر ہفتے جاتے ہو؟ کہا نہیں. ہر مہینے جاتے ہو؟ کہا مولا یہ بھی نہیں جا پاتا. ہر سال جاتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھی ہر سال بھی نہیں جا پاتا. آپ تصور کیجئے آج ان تمام امکانات کے باوجود بھی مشکل ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ گناہگار کر رہا ہے یا کوئی حرام کام کر رہا تھا، لیکن امام اس کو تنبیہ کی کہ تو نے جفا کی امام حسین پر. تو اس نے کہا کہ مولا اگر میں بار بار نہ جا پاؤں تو میں کیا کروں؟ بلکہ سوال کیا کہ میں کیسے زیارت کروں، کتنی مرتبہ؟ امام نے کہا روز کرو اور ہر جمعے کو 5 مرتبہ کرو. کہا مولا کیسے جائیں، بار بار کیسے جائیں؟ امام نے کہا اگر نہ جا پاؤ، آپ وہ مشکل کیا کہ مشکل کشا اس کا حل نہ بتائے. تو مولا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ یہ حل ہے میرے آپ کے لیے جو ہم یہاں پر ہیں، اور ان ہزاروں مومنین کے لیے کہ جو سن رہے ہیں اسے اور سنیں گے بعد میں. حل یہ ہے کہ امام نے کہا کہ گھر کی چھت پہ جاؤ، زیر آسمان. آپ اگر گھر کی چھت پہ نہ جا سکیں تو کم سے کم زیر آسمان کہیں بھی کھڑے ہو جائیں. کہ ایک دفعہ داہنے دیکھو، ایک دفعہ باہر دیکھو، اور پھر آسمان کی طرف دیکھو، اور پھر کربلا کا رخ کر لو. یہ علامت اس بات پر کہ زمین آسمان داہنا باہنا سب کچھ حسین کا ہے. کیا کہنے، جو کچھ ہے پوری کائنات حسین کی ہے. جو مرزا دبیر نے کہا کہ نقاش و نقش کاتب و خط بانی و بنا، عبود و نبوت ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک گرد کی میاں، اور دنیا و دی حدود و قدم بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. مالک ملک کردگار سلام. تو زیر آسمان جاؤ، رائٹ لیفٹ، اوپر آسمان کی طرف، اور پھر کربلا کا رخ کرو اور کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکل تو نہیں ہے، سب کو یہ مشکل حل کر دے امام نے. یہ وہ عمل ہے جو ہمیں روز کرنا چاہیے، اور امام کی اس حدیث کے مطابق جمعے میں 5 دفعہ کرنا چاہیے. صبح کریں، دوپہر کریں، شام کریں، رات ملاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اب سوال یہ ہے کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہ خاص امتیاز کیوں ہے؟ لیکن جب یہ کہتا نا کیوں ہے تو اس کی ہزاروں مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ ساری ہمیں معلوم بھی نہیں، اور وہ ساری اگر کچھ اس میں سے معلوم بھی ہو تو ضروری نہیں کہ ایک ساتھ ڈسکس بھی ہو سکے. لیکن ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت دور سے ہی قریب جیسی کیوں ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہے، وہ روایت جو کامل زیارات میں ہے اور بحر الانوار میں باقی کتابوں میں بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. لمبا ولید الحسین سے شروع ہوتی، جو سرچ کرنا چاہے سرچ کر سکتے.
جبریل تشریف لا رہے ہیں 1000 ملائکہ کے ساتھ. فطرس ایک فرشتہ ہے, ایک مقام سے گزر رہے ہیں, وہ ایک جزیرے میں پڑا ہوا ہے. فطرس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے ہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے, اللہ کی جانب سے اپنی جانب سے مبارکباد دینے جا رہے ہیں. ہم پہنچ رہے ہیں حضور کی خدمت میں. کہ میں 700 سال سے جزیرے میں پڑا ہوں, ملک مقرر تھا, حرام نہیں کر سکتا, ترک اولا ہوا. ترک اولا لکھا ہوا ہے, ترک اولا کیا ہوا تھا اس سے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش کے سلسلے میں اسے کام دیا تھا, اس نے اس کو تھوڑا سا تاخیر سے کیا. 700 سال تک پڑا ہوا ہے ایک جگہ پر, اور جبریل سے کہا کہ مجھے ساتھ لے کر چلو. جبریل نے ساتھ لیا. جبریل داخل ہوئے حضور مکرم کے پاس. حضور سے پوچھا کیا اجازت ہے کہ میں فطرس کو لے آؤں؟ کہ لے آؤ. فطرس آیا. حضور نے فرمایا ایک روایت میں تمسح بالحسین, حسین سے مس کرو. ایک روایت میں تمسح بمہد الحسین, حسین کے گہوارے سے مس کرو. گہوارے سے مس ہوا, جو بالوں پر ٹوٹ چکے تھے. اس میں اس نے ایک تکبر بھی کیا ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے جیسے بالوں پر عطا کیا ویسے کسی کو نہیں دیا. یہاں سے کہتا بڑا من مثلی, مجھ جیسا کون, انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. یہ کہتے ہوئے پرواز کر گیا. یہ بات میں آپ کو ایک جشن میں سنا چکا ہوں کہ پہلے جب اس نے کہا تھا کہ مجھ جیسا کون ہے تو اللہ نے اس کو سزا دی تھی اور اس کے بالوں پر لے لیے تھے. اب دوبارہ وہی کام کر رہا ہے کیا؟ وہی مطلب اپیرنٹلی غلطی ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہے کیا کہ اب جب بالوں پر میرے پھر کہہ رہا ہے من مثلی. تو علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں, وجہ یہ ہے کہ پہلے بے دلیل کہہ رہا تھا, دلیل کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے لیے آواز واضح ہے, سب کے لیے انشاءاللہ سے ٹھیک ہے. چلیں, دلیل یہ ہے کہ انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں, اس لیے اب میں فخر کر رہا ہوں. یہ کہہ کر جب بڑھا, یہاں تک روایت مشہور ہے, لیکن آگے روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ چونکہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں علیہ مکافات, اب مجھ پر احسان ہے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ کے لیے. سادہ الفاظ میں ہے کہ اب میں اپنا نمک حلال کیسے کروں, حسین کا احسان ہے نا. تو پلٹ کر کوئی حسین پر غور کیا احسان کرے گا کوئی, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو حسین پر تو کوئی احسان ہونے سے رہا. تو کیا کریں؟ تو کہا کہ میں یہ کروں گا کہ اللہ تزور, کوئی بھی زیارت کرنے والا ایسا نہیں ہوگا, احد الا ابلغتہ, کہیں سے بھی حسین کو سلام کرے گا تو میں حسین تک اس کا سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیوں امام حسین کی زیارت دور سے بھی قریب جیسی ہے؟ کیوں اب آپ جلال حسین السلام کی زیارت دور سے بھی حسین کا آزاد کرتا ہے؟ مل کے اور صلوات دے تو نام ہے اب آپ جلال حسین علیہ السلام محمد وآل محمد. کہ فطرس نے اپنے اوپر لیا کہ میں امام حسین السلام کا احسان ہمیشہ کے لیے ان کے زائرین کی خدمت کرتے ہوئے ادا کروں گا. حسین پر پلٹ کے تو احسان ہو نہیں سکتا تھا, لیکن زائرین کے لیے کروں گا کہ میں زائرین کا سلام پہنچاؤں گا قیامت تک کے لیے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ معرفت حسین بوسیلہ زیارت حسین. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر کم سے کم 5 مجالس ہونی چاہیے بھرپور, کہ امام حسین السلام کی معرفت بذریعہ زیارت امام حسین. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس آپ کا سلام پہنچانے کے لیے ایک فطرس ہے, جو کہیں سے بھی آپ سلام کریں وہ سلام پہنچا رہا ہے. پھر امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جو کہتے ہیں کہ اچھا ہم پہنچے وہاں پر, تو کب پہنچے امام حسین کی خبر پر, کب کوئی خاص وقت ہے؟ فرمایا فی کل وقت وکل حین, سبحان اللہ, ہر وقت, ہر حال, ہر زمانہ. سبحان اللہ. پھر امام نے کہا کہ لیکن کچھ ہیں تحرروا اوقاتکم
زیارت الحسین اوقاتکم الشریفہ، یہ لفظ ہے کہ تم، لیکن کچھ خاص ایسے وقت ہیں کہ جو شریف وقت ہے، جن کا باشرف وقت ہے. ایک حسین کے بابا کے لیے آپ نے حدیث سن رکھی ہے، اگر وہ سن رکھی ہے، مجھے یقین ہے کہ سن رکھی ہے، تو آپ کو لطف آئے گا کہ امام حسین کے لے کے آئے. امام نے فرمایا کہ ہر باشرف وقت کو زینت عطا کرو حسین کی زیارت سے. جیسے ہر مجلس کو زینت عطا کرو علی کے ذکر سے، ویسے ہر باشرف وقت کو زینت عطا کرو حسین کی زیارت سے. یعنی باشرف وقت باعث زینت ہو جائے گا حسین کی زیارت سے. پھر امام نے اس میں زیارت کے کچھ ایام بتلائے. اگر آپ باقی اور روایات کو دیکھیں، میں آپ سے رجب مرجب سے شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ شیخ عباس قمی نے جو اعمال لکھے ہیں مفاتیح الجنان، رجب المرجب سے شروع کیا نا، وہاں سے لے کر میں ایک راؤنڈ لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون کون سی تاریخیں مختلف احادیث میں بیان کی گئی. ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے ذہن سے نکل بھی جائے، اس کے بجائے تو معذرت کھاؤں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس ترتیب کا آپ خدمت میں پیش کروں. امام نے فرمایا شب یکم رجب المرجب، شب 15 رجب المرجب. شب 15 رجب المرجب وہ زیارت ہے کہ جو سب سے کم معروف ہے اور بڑی مخصوصی ہے. بہت اعمال داؤد کی شب. خاص نجف اشرف میں 15 رجب المرجب کو تعطیل ہوتی ہے، اس لیے کہ نجف اشرف کے تمام طلبہ شب 15 رجب جاتے ہیں کربلا اور فجر تک وہاں رہتے ہیں. تو 15 رجب بہت کم معروف مخصوصی ہے. یہ تقریباً بلکہ مشہور ہے وہاں پر کہ یہ خالی علماء کے درمیان کی مخصوصی معروف ہے، کیونکہ مثلا 15 شعبان سب جانتے ہیں، عاشور سب جانتے ہیں، 40 سب جانتے ہیں، لیکن 15 رجب. تو امام نے فرمایا شب یکم رجب، شب 15 رجب، شب 15 شعبان. ترتیب سے چل رہا ہوں. جیسے 1,24,000 انبیاء کی روحوں سے ہاتھ ملانا ہے، اسے چاہیے شب 15 شعبان حسین کی زیارت کرے. پھر فرمایا کہ ان 1,24,000 انبیاء میں ظاہر شامل ہیں 5 اولو العزم انبیاء کہ جن کی نبوت ساری دنیا پر تھی، اس میں رسول اللہ بھی شامل ہیں، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کی ارواح شب 15 شعبان امام حسین کی زیارت پر آتی ہیں. وہ انبیاء کی ارواح جو ملکوت اعلیٰ میں ہیں وہ آ رہی ہیں زیارت پر. مقام کم کروانے کے لیے تو نہیں آ رہی ہوں گی، مقام بڑھانے کے لیے آ رہی ہوں گی نا آج سے. شب 15 شعبان ہم ہر مخصوصی پہ نہیں جا پائیں گے پریکٹیکلی، آئی نو، تو آپ کو طریقہ بتلا دیا گیا، ہر مخصوصی کا نہیں، ہر روز کا طریقہ بتلا دیا گیا، آپ کے ذہن میں رہے. بڑا آسان بھی ہے، اور ایسا طریقہ کہ جیسے امام حسین کی گلی کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور زیارت پڑھیں. شب 15 شعبان. پھر امام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ شب یکم رمضان، شب نیمہ رمضان، شب آخر رمضان، شب 19 رمضان، شب 21 رمضان، شب 23 رمضان. شب قدر آ گئی اس میں، اور رمضان کی ابتدا، درمیان، آخر کی راتیں. پھر شب عید الفطر، روز عید الفطر. اس میں سے ہر حدیث کی امام نے خاص مخصوص فضیلت بیان کی. وہ اس وقت نہیں کہ میں ایک ایک لفظ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. روز عید الفطر. پھر شب عرفہ، روز عرفہ جب حج شروع ہوتا ہے. اللہ نے کہا میں اپنے حاجیوں کو بعد میں دیکھوں گا، حسین کے ظاہروں کو حدیث حدیث شب عرفہ، روز عرفہ، شب عید الاضحیٰ، روز عید الاضحیٰ. تشریف لائیے ذی الحج کے بعد محرم میں. شب عاشور تو سبھی جانتے ہیں، روز عاشور. حدیث شاید کم لوگ جانتے ہوں، جو شب عاشور قبر امام حسین کے پاس گزارے. بعض مرتبہ جو زیارت پہ بھی جاتے ہیں تو وہ اس فضیلت کو مس کر دیتے ہیں. کوشش کریں کہ شب عاشور یعنی مغرب سے پہلے پہنچ جائیں، جہاں حرم میں آپ کو جگہ ملے، جتنا قریب آپ جا سکتے ہیں، اور فجر تک رہیں وہاں. شب عاشور گزارو قبر امام حسین کے پاس. پھر فرمایا ایک حدیث روز عاشور کی بھی ہے، اور ہیں ایسے مومنین کہ جو شب عاشور سے پورا روز عاشور تک وہیں گزارتے ہیں، سوائے ضروری حاجات کے باہر نکلتے پھر وہاں چلے جاتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پورے 24 گھنٹے گزار عاشور کے دن مغرب تک وہیں رہنا ہے.
اجر بھی تو یہ ہے نا. فرمایا جب قیامت میں آئے گا تو ایسے کہ جیسے اپنے خون میں غلطا ہوں عاشور کے دن نصرت امام حسین کے لیے. کہ محدثین نے لکھا کہ اس سے بڑا اجر کوئی کہیں روایت میں نہیں ہے. کہیں آپ کو ملے گا 1000 حج, کہیں ملے گا 10,000 حج, کہیں پہ ملے گا یہ مقام. یہ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جو خون میں غلطہ ہو جائے نصرت حسین کے لیے, وہ قیامت میں ایسے پہنچے گا. خیر قذف فی قلبی حب الحسین, اس کو کل میں نے پیش کیا تھا, اس کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے فقط اس کے دل میں حسین کی زیارت کی محبت ڈالتا ہے, سب کے دل میں نہیں. سبحان اللہ. حسین کی محبت, حسین کی زیارت کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے جس کے ساتھ کیا ہے یہاں پر, جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, نماز جنازہ کی آخری تکبیر, خیر ولایت علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. کیا کہنے. اللہ جس کے ساتھ علی کی ولایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اور زیارت کی محبت کو ڈالتا ہے, نہیں ڈالتا ہے. مل کے بلندر سے آواز دیں محمد محمد صلی علی محمد و آل محمد. اب خیر کے سلسلے میں آپ احادیث کو دیکھیں تو ایک طولانی سلسلہ ہے. مثلا معمولاً ہم ایک دوسرے ملتے کہتے جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, کہتے نہیں کہتے. ایک صحابی نے پوچھا صادق علی محمد سے کہ مولا اس میں خیر سے مراد کیا ہے. ہم ایک دوسرے کو مل کے کہتے ہیں, راوی عرب ہے جانتا ہے کہ مطلب کیا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. انگلش یا اردو اسپیکنگ نہیں, تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے, وہ خود عرب ہے. لیکن راوی اس مقام معرفت پر ہے, وہ جان رہا ہے کہ میں اس کا لغوی ترجمہ جانتا ہوں, حقیقت پر نہیں جانتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب پہنچو نا امام اسلام کی خدمت میں تو اپنے آپ کو جاہل گردانتے ہوئے پہنچو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. راوی پوچھ رہا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں آپ کے جد کو, تو کیا اس کو ترجمہ نہیں پتا ابو القاسم کا, یا اس کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ کی ایک اولاد ہے جن کا نام ہے قاسم. نہیں, وہ یہ تلاش کر رہا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو میں نے پہچان لیا ہے, ابھی تو دریائے معرفت باقی ہے پورا. سادہ باتوں میں میں راوی سے کبھی کو پوچھے, امام علیہ السلام سے پوچھے کہ السلام علیکم کیوں کہتے ہیں, وعلیکم السلام کیوں کہتے ہیں, امام علیہ السلام اس میں بتائیں گے کہ وہ کیوں کہتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ جزاک اللہ خیرہ, تو اس میں خیر کا مطلب کیا ہے. امام نے کہا کہ ان الخیر نہر فی الجنہ, خیر جنت میں ایک نہر ہے. خیر جو جنت میں ایک نہر ہے, امام نے فرمایا کہ مخرجہ من الکوثر, کوثر ایک چشمہ ہے, سر چشمہ ہے, اس سے ایک نہر نکل رہی جس کا نام ہے خیر. سبحان اللہ. اور یہ کوثر مخرجہ من ساق العرش, سبحان اللہ. کوثر نکل رہا ہے عرش کی بنیاد سے, اللہ. یہ امام نے فرمایا. سبحان اللہ. اور عرش کے دائیں طرف لکھا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. پتہ نہیں کتنی ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. کبھی ہوتا ہے نا کہ یار یہ پانی کہیں سے مس ہو کے آ رہا ہے. کوثر ہے کیوں کوثر, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ, کوثر کے دائیں طرف لکھا ہے. اور ساتھ عرش سے وہ سارے شیعہ ان کے گھر جنت میں اس خیر کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. کیا کہنے. ریور ویو سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی واہ واہ. اللہم صلی علی. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو امام نے کہا کہ جب تم جزاک اللہ خیرہ کہہ رہے ہوتے ہو ایک دوسرے کو صلی علی محمد و آل محمد. لیکن یہ تو دریائے معرفت ہے یہاں پر. کیا کہنے. جی, تو جب اللہ خیر کا ارادہ کرے تو پھر یہ عطا کرتا ہے. اچھا, بات کو یہاں پر آج کے حد تک روک رہا ہوں. کل شب جمعہ حسینی ادارہ کی جو گفتگو ہے امام بارگاہ میں, اس میں چونکہ 40 پہ جانے سے پہلے اب یہ امام بارگاہ کی آخری گفتگو ہوگی. اس کے بعد جناب امین شاہ صاحب کے امام رضا علیہ السلام کی مجلس, ان کی تابوت کے حوالے سے گفتگو ہے انشاءاللہ فرائیڈے کو. تو میں 40 کے بارے میں خاص کل کی مجلس میں بات کروں گا کہ یہ 40 کا لفظ اور 40 کی کیا سگنیفیکنس ہے زیارت امام حسین کے لیے بھی اور پورے نظام شریعت میں. 40 دنوں کی کیا اہمیت ہے, اور 40 دنوں کی اہمیت کیا آج سے چل رہی ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے پہلے سے چل رہی ہے. سبحان اللہ. کچھ ہے اس میں, کچھ راز ہے جو انشاءاللہ 40 کے حوالے سے پیش کروں گا. بہرحال یہاں بات اس وقت آج کی تک رک رہی ہے. تو اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈالتا ہے.
ایک بات اور، ایک چھوٹا سا نقطہ سن لیجیے مسائل میں. امام حسین ہے ذبح عظیم. امام حسین کا فدیہ بنے ہیں اصل میں اسماعیل فدیہ ہے. وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کو بچایا ایک ذبح عظیم کے لیے. اگر ہم سمجھ لیں نا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل، کیونکہ مجھ سے کہا کہ شہزادہ علی اکبر کا ذکر کروں، بات تمام کروں، وہ کس کیفیت اور منزل سے گزرے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے امام حسین السلام کے لیے رکھا کیوں ہے. فدیے کو سمجھیں گے تو کچھ ذبح عظیم کو سمجھیں گے. سمجھیں گے تو نہیں، پہنچیں گے تھوڑا تھوڑا بس. یہ بات. حضرت ہاجرہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور حضرت ہاجرہ دوسری زوجہ ہیں. حضرت سارہ پہلی زوجہ ہیں. تو حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. ایک مقام پر ایک واقعہ پیش آیا، حضرت سارہ ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہے. ایک خاص واقعے کو جس کو میں ابھی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، انہیں ایک کنیز ملی حضرت سارہ کو، جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ. سیاہ فام ہے، اور حضرت ہاجرہ خدمت کرتی ہیں حضرت ابراہیم کے گھر میں اور ان کی امور کو انجام دیتی ہیں. ابھی تک حضرت سارہ صاحب اولاد نہیں ہوئی. حضرت سارہ کے دل میں خود یہ خواہش آئی کہ اے ابراہیم، آپ صاحب اولاد مجھ سے نہیں ہو رہے، تو ایسا کرتی ہوں میں کہ یہ کنیز آپ کو میں توفتاً دے دیتی ہوں، اور آپ اس سے ازدواج کر لیجیے اور ان سے آپ صاحب اولاد ہو. تو حضرت سارہ نے خود، بہت عظیم مقام ہے حضرت سارہ کا بھی، اور حضرت سارہ نے پیش کیا حضرت ہاجرہ کو کہ آپ ان سے ازدواج کر لیں. حضرت ابراہیم نے ازدواج کر لیا، اور ان کی زوجیت میں جب آ گئیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً ہی حضرت ہاجرہ سے اولاد عطا کر دی، جن کا نام ہے اسماعیل. بہرحال اسماعیل ابھی بالکل شیرخارگی کے عالم میں، کہ حضرت سارہ ہے روایت میں اس طرح سے کہ نہیں ضبط کر پاتی تھی اپنے دل میں دیکھ کر کہ جس طرح سے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم. تو انہوں نے یہ کہا ابراہیم سے کہ آپ انہیں کہیں اور چھوڑ کے آئیں. اچھا، حضرت ابراہیم فقط بی بی سارہ کے کہنے پہ کہیں کسی کو چھوڑ کے نہیں آئیں گے، لیکن خود امر الہی بھی آ گیا. اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ لیں اپنی اولاد کو، اسماعیل کو اور ہاجرہ کو، اور ہجرت کریں. چلیں کہاں سے؟ فلسطین سے. چلیں کہاں پہنچے؟ مکہ. جانا ہے مکہ. لیکن اب حضرت ابراہیم فلسطین سے نکلے، سفر کر رہے ہیں، نخلستان آ رہے ہیں، اچھے اچھے ہرے بھرے درخت آ رہے ہیں، نہریں آ رہی. یہاں رک جاؤں، اے جبریل یہاں رک جاؤں؟ کہا نہیں جانا آگے. پھر ایک مقام آیا بہت خوبصورت، یہاں رک جاؤں؟ کہا نہیں آگے جانا ہے، اور آگے جانا ہے، اور آگے جانا ہے. ایک مقام پہ پہنچے، شدید لو، گرمی سے چہرہ جھلس رہا ہے. کہا اے ابراہیم، ایک سواری پہ ابراہیم ہے، ایک سواری پر ہاجرہ اور اسماعیل ہے. کہا ہاجرہ اور اسماعیل کو اتاریے، اور آپ اتریں گے بھی نہیں، اور پلٹیں واپس. آپ یہ امتحان کوئی سمجھ رہے ہیں کس نوعیت کا ہے؟ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اسماعیل اترے. ڈیزرٹ، گرمی شدید، 4 طرح کے خطرے. میں بتاتا ہوں کون سے. ابراہیم علیہ السلام سواری پر ہیں، پلٹے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. قرآن کہہ رہا ہے پروردگار میں اپنی ذریت میں سے بعض کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے احترام والے گھر کے پاس، جہاں کوئی زراعت نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی پانی نہیں ہے. میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو قائم کریں. اور پروردگار فجل افئدۃ من الناس تهوی الیہ. اس آیت کو میں ایک اور حوالے سے پڑھ چکا ہوں. پروردگار میری دعا یہ ہے کہ تو لوگوں کے دلوں کو موڑ دے کی طرف. آج ذکر ہو رہا ہے ابراہیم کی اولاد کا، حسین کی مجلس میں ذکر ہو رہا ہے ابراہیم کی اولاد کا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نہیں کہ 69 جگہوں میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا اور ذکر کیا. تو لوگوں کے دلوں کو موڑ. پروردگار ہماری کیا حیثیت اوقات. اللہ جب کسی کی طرف دل موڑنا چاہے نا، کچھ ہوتا نہیں، کچھ نہیں فرق پڑتا اگر اللہ دل کو موڑ دے. ابراہیم پلٹے. ہاجرہ نے رکاب کو پکڑ لیا، ایک تنہا خاتون. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا آپ ایمان دیکھیے، کاش اس کی کوئی جھلک آئے ہماری زندگی میں. کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے فقط ایک جملہ کہا، ھذا من امر ربی. یہ میرے رب کا امر ہے. روایت میں اسی لمحے ہاجرہ نے رکاب چھوڑی. جانتی ہے نا کہ نبی ہیں، میرے رب کا امر کہہ رہے ہیں، تو میں کون ہوتی ہوں؟ یہ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں اس بات کو. جہاں امر خدا آ گیا کہ میرے رب کا امر ہے، جیسے ہی کہا، نہ یہ پوچھا
کہ ہمارا کیا ہوگا، کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، رہیں گے کہاں، کوئی ایک جگہ نہیں ہے، شدید گرمی میں مر جائیں گے شاید چند دنوں میں. آدھا من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے. انہوں نے رکاب چھوڑی، پلٹے ابراہیم، چھوڑ کے چلے گئے. ہاجرہ ہیں 4 طرح کی گویا مشکلات میں. ایک تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اور صحرا میں جانوروں کا خوف ہے، جہاں بچے کی خوشبو کو سونگھ کے جانور فوراً آتے ہیں. ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، اس کا نام بھی لکھا ہوا تاریخ میں، ہاجرہ تنہا. یہ قبیلہ بعد میں گزرا ہے، خیر میں نے پہلے کہہ دیا آپ سے. پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے ہیں. ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. سلوپ ہے، جب سلوپ کے پاس جاتی ہیں صفا سے مروہ میں تو اسماعیل نظر نہیں آتے. ایک جگہ اسماعیل کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے بھاگیں گی تو پھر ملے گا کیسے پانی؟ اور وہاں سراب نظر آتا ہے، پانی کی جھلک نظر، وہاں پہنچتے لگتا ہے پانی تو ہے نہیں، تو خاک ہے. پھر واپس پلٹتی ہیں. جہاں سلوپ ہے وہاں تھوڑا جلدی دوڑتی ہیں تاکہ مجھے اسماعیل نظر تو آئیں. سنت حاجرہ کو اللہ نے ایسے آج بھی جاری رکھا ہوا ہے کہ آج بھی جس مقام پر حضرت حاجرہ تھوڑا دوڑی تھی نا، مردوں کے لیے سنت ہے کہ تم بھی دوڑو، آج تک دوڑو. صفا مروہ میں چلو، وہاں پر تھوڑا تھوڑا سا دوڑو، سنت ہے، واجب نہیں ہے لیکن ہے. اسماعیل ایڑیاں رگڑے، چشمہ جاری ہوا. حاجرہ نے کہا زم زم، بہت ہو گیا، بہت بہت، اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی. حاجرہ نے کہا زم زم، بس رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا. پانی اتنا ابل رہا ہے اتنا ابل رہا ہے اتنا ابل رہا ہے، اور اتنا پانی اللہ نے عطا کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانیت پیتے رہے گی لیکن پانی ختم نہیں ہو رہا وہاں سے. زمزم کا پانی آج تک حاجی لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ. پر محمد علی بیت محمد صلوات. ساتھ چلیے گا میرے. محمد والے محمد. پانی جیسے ہی نکلا نا تو کچھ پرندے آئے، پرندوں نے پانی پینا شروع کیا. کچھ جیسے چہچہاٹ شروع ہوئی. ایک قبیلہ وہاں سے اللہ جانے اس دن رات میں یا اگلے دن گزر رہا ہے. اس کے ایک سردار نے دیکھا کہ میں 100 مرتبہ شاید اس جگہ سے گزرا ہوں، آج تک کوئی پرندہ نہیں دیکھا یہاں پر. یہ کیا وجہ ہے؟ پرندہ پانی کے بغیر ہوتا نہیں ہے. چلو وہاں پہنچے، دیکھا بہت سے پرندے، پانی ہے. حضرت حاجرہ سے پوچھا کہ آپ باللہ یہ بتلائیے گا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ بتلائیے گا کہ یہ پانی آیا کہاں سے؟ میں نے کبھی یہاں پانی دیکھا نہیں، میں 100 مرتبہ گزرا ہوں. فرمایا کہ اس بچے نے اپنے پیروں کو رگڑا ہے، اللہ نے معجزہ دکھلایا ہے. انہوں نے کہا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سے پانی پی لیں؟ اس چشمے کا پی لیجیے. انہوں نے پانی پیا. کہا ہمیں اجازت ہے ہم یہیں پہ رہ جائیں؟ کہا رہ لیجیے. وہیں پر رہ لیا انہوں نے. حضرت حاجرہ سے کہا کہ آپ ہماری سردار ہیں ہمارے تمام امور میں. 4 خطرے تھے، ایک دن میں اللہ نے چاروں دور کیے. بھوک پیاس تنہائی جانوروں کا خوف سب دور. حاجرہ اس قبیلے کی سردار ہیں. کوئی ولی اللہ کی ماں ہے آپ، اور خود بھی آپ ولیت اللہ ہیں، اس لیے ہم جو کچھ کریں گے آپ سے پوچھ کے کریں گے. 13 سال گزرے، 13 سال ابراہیم نہیں آئے واپس. مجھے بتلائیے گا ایمان سے، ایک ماں نے تو باپ کی محبت ڈالی ہوگی کیا بچے کے دل میں، یا کچھ اور ڈالا ہوگا؟ ایمان سے بتائیے گا مجھے کہ تیرے باپ کو تو فکر ہی نہیں کوئی. 13 سال ہو گئے میں نے پالا ہے، باپ کی محبت کہاں ہوگی بچے کے دل میں؟ ابراہیم حکم خدا سے واپس پلٹے 13 سال بعد. اسماعیل جوان ہو گئے، نوجوان. کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، فلما بلغ معه انظر ماذا ترى. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ 13 سال کی جدائی کے بعد باپ پہنچ رہا ہے تو بیٹا کیا کہے گا باپ سے کہ میری ماں نے مجھے 13 سال تک پالا ہے، اب آپ آئے مجھے یہ کام کرنے کے لیے. اسماعیل نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے بہت پیارے بابا جان. ابتے میں اب نہیں، ابتے. اے میرے بہت پیارے بابا جان، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا. ستجدون انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ وہ کیجئے. یہ قربانی پیش کی. اللہ نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اے ابراہیم اسماعیل کے ساتھ ذرا کعبے کی دیواروں کو تو بلند کرنا. یہاں پر ایک مولود کعبہ آنے والا ہے، اسماعیل کی نسل سے آنے والا ہے. اور توجہ کیجیے گا، یہ آپ کو یہ مقام سمجھ میں آ رہا ہے تسلیم کا. یہ ہے فدیہ ذبح عظیم کے لیے. ذبح عظیم کس مقام پر ہے؟ ذبح عظیم کس مقام پر ہے؟ یہ تو فدیہ ہے. لے کر گئے،
خواب میں دیکھا میں تو ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ کہا بابا آپ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا، میرے بہت پیارے بابا جان ہیں، ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسماعیل لے کر چلے، اسماعیل لے کے گئے۔ آج جانتے ہیں کہ شیطان بیچ میں آیا، انہوں نے کنکر مارے، اسی کنکر کو مارنے کی یاد میں آج بھی حج پہ کنکر مارے جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مارے اور اسماعیل علیہ السلام نے مارے اور ہاجرہ نے بھی، کیونکہ ہاجرہ کے پاس بھی آیا تھا کہ تمہارا شوہر جو نا وہ بیٹا جسے تم نے پال کے اتنا بڑا کیا ہے نا، وہ ایک آیا ہے اور لے کے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ تو ہاجرہ نے کنکر مارے، کہا کہ اگر یہ نبی خدا ہے مجھے یقین ہے جو ہے امر الہی سے، جا۔ بہرحال چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، واپس آئے تو ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے دل کی تسلی کے لیے دیکھا، لیکن ہاجرہ کو نہیں پتا تھا کہ دمبا آئے گا۔ دل ایسا بھاگ بھاگ ہو گیا کہ میرا بیٹا تو واپس آ گیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بتلایا کہ اماں جان اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا مجھے بچانے کے لیے۔ اسماعیل کی نسل سے امام حسین، اگر بظاہر اس وقت اسماعیل قربان ہو جائے تو امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے وہ نسل جو نور کی ہے وہ منقطع ہو جائے، لہٰذا اللہ نے رکھنا اسماعیل کو حسین کی خاطر۔ سبحان اللہ۔ اب کیفیت کیا ہے کہ ہاجرہ مر گئی دنیا، امر الہی پر تسلیم تھی، اس کے باوجود بھی دل میں بار بار خیال آتا اگر خنجر چل جاتا تو، اگر گلا کٹ جاتا تو۔ سلام علی اصغر کی ماؤں میں رباب سلام اللہ علیہ پر، چھ ماہ کے علی اصغر پر سلام، کری الجواد علی اکبر پر سلام، کربلا کی ماؤں پر سلام۔ کیا انیس نے دو مصرے لکھے، قتل فرزند پر راضی با ارادہ تو نہیں، قتل فرزند پر راضی با ارادہ تو نہیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہیں۔ ہاجرہ نے سنا ضبط نہیں کر پائی، دیکھا خون کے قطروں کو، دیکھا کچھ ضبط نہیں کر پائی۔ سلام اس ماں پر کہ جس نے جوان کے کلیجے میں بچی کا ٹوٹا، سلام اس ماں پر کہ جس نے 13 برس کے بچے کے پامال ٹکڑے دیکھے اس طرح سے۔ حسین گٹری میں لاشا لے کر آئے تھے، کٹی ہوئی انگلیاں تھی، ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھی۔ سلام اس ماں پر کہ جس نے اپنے 6 مہینے کی کمائی کو فضو کے خطے فلوں میں ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوتے ہوئے اس لاش کو دیکھا تو عزیزوں کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ گئے۔ ماں تڑپ رہی ہے، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیوں روٹے ہوئے دل میں؟ عزیزوں مجھے کہا گیا علی اکبر کا بھی ذکر ہو، اور علی اکبر کی ایک چھوٹی بہن سکینہ، سلام اس ماں میرا باپ پر کہ جس کا ایک لال حسین کے سینے پر کربلا، اور ایک 4 سال کی بچی اللہ جانے کتنے تماچے کھاتی رہی۔ میرا جملہ سنیے گا پھر ہائے حسین کہہ کے روئیے گا، آپ کو خدا حسین کا واسطہ ہے۔ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ حسین نے تیر زیادہ کھائے یا سکینہ نے تماچے زیادہ کھائے۔ آج کی مجلس میں کوشش ہے کہ حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ کا جو خراج عقیدت ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو وہ سناؤں۔ کل کی مجلس میں حضرت میرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو خراج عقیدت ہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو وہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ آج تو اتنا کہ ایک 4 سال کی بچی باپ سے کہہ رہی ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی گوپا ہوگی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انیس کو مقام ادا کرے گا ان مصروں کو دیکھنے کا؟ دیکھو یہ بیعی نہیں، گفتگو تو مختل میں نہیں ہے نا، لفظ پر لفظ اسی طرح سے گویا ایک گفتگو باپ کی اپنی 4 سال کی بچی سے کیا ہو سکتی ہے وقت آخر میں؟ جب سکینہ جیسی بیٹی حسین جیسا باپ ہو تو کیا تخیل ہو سکتا ہے؟ تو اس تخیل کو لکھنے کے لیے بھی تو روح کی بلندی چاہیے نا، کہ وہ باپ اور بیٹی کی عظمت کو پہچانتے ہوں۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہر نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر،
शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर आज असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी, आज वहीं सोएंगे अली असगर। वो कहती थी बस देख लिया आपका ये प्यार, मैं आपसे ना बोलूंगी अब या शहे अबरार, अच्छा ना अगर कीजिए जल्द आने का इकरार, मर जाएगी शब में तड़प कर ये दिल अखबार। कैसी हैं ये बातें, दिल मेरा रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। ये मरसिया तमाम उन शोरा के लिए जिन्होंने खुलूस से खिदमत की, अब दिल हुसैन की, आपकी खिदमत में, आपके मरहूमीन की खिदमत में। घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। शह ने कहा बस सब्र करो बाप को जानी, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम जमाना, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम जमाना। क्यों अब्बास को क्यों पैगाम देना चाहेंगी? अगले मिसरे में वजह लिखी है, ऊदे हैं लबे लाल, खुश्क हो गए ना, ऊदे हैं लबे लाल है ये तशना दहानी, मिलता है तो बीवी के लिए लाते हैं पानी। मिलता है तो बीवी के लिए लाते हैं पानी, महबूब इलाही के नवासे है सकीना। मैं इसे दोहराए बगैर नहीं बढ़ सकूंगा आगे, इसलिए कि जो बैठ कामिल हो रहा है वहां पर मसाइब की एक दरिया है मसाइब। महबूब इलाही के नवासे है सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं। हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना। आए असर का हंगाम आ गया करबला मोहल्ला में, हुसैन सजदा आखिर के लिए बेताब है, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जाने से अमर आ गया। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, फौजें पलट आई, फिर कतल बिल रिमा, फिर कतल बिल सैफ, फिर कतल बिल हजर, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में पत्थर। हुसैन जख्मी होते चले, जख्मी होते चले। अब वहां पर बीबी ज़हरा की एक सदा आ रही, ऐ नहर अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्त करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्त नैन नवा मेरा बच्चा है बेगुनाह। चौथा मिसरा क्या कहा, ऐ दहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह, घेरा है जालिमों ने मेरे नूर ऐन को। बीबी कुछ कह रही है, जुलझला घेरा है जालिमों ने मेरे नूर ऐन को, ऐ जुलझला तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। जुलझला सकीना ने देखा तो पूछा बाबा को पानी पिलाया था। सल्लल्लाहु अलैहि या मजनून या अब्दुल्लाह। अभी हुसैन की ज़ियारत के लिए कहा गया, जैसे समझो हुसैन की तरीके से। या अब्दुल्लाह या हुसैन या हुसैन। मसाइब खत्म हो गए, आपने बेपनाह गिरिया फरमाया, दुआ का वक्त है। एक तुर्क जाहिर की दुआ सुनाता हूँ आपको। बस था, बड़ा गरीब है, बड़ी मुश्किल से पहुंचा इमाम हुसैन के रोजे पर, गुर्बत में बड़े कुछ पैसे जमा करके जोड़े जोड़े हुसैन की जरी के सामने खड़े होकर एक फिक्रा का उसने, उसके साथ जो कारवान के लोग थे धाड़े मार मार के रोने लगे। किसी अरब ने उन आलिम दीन से पूछा कि मैं तुर्क नहीं समझता, बताइए कि ये क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहे इन्होंने ये कहा है कि मौला मैं बड़ा गरीब हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी के असबाब फराहम किए, मुझे रास्ते में बड़े धोखे हुए, कोई कारवान वाला मुझे कहाँ छोड़ के चला गया, कोई कहाँ रास्ते में रह गया, कोई क्या हो गया, कभी क्या हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से मौला बस आप पे एतमाद करके बिना आखिर पहुंच गया हूँ। ढूंढते ढूंढते मैं आ गया आपकी जरी पर। मौला मेरी एक दुआ है, जैसे मैं दुनिया में आपको ढूंढते ढूंढते आ गया हूँ ना, क़यामत का जब मैदान हो ना वहाँ, और वहाँ अव्वलीन और आखिरीन जमा हो मौला हर तरफ से, और आपकी पता नहीं लाखों करोड़ों अज़ादार होंगे, तो मौला ढूंढते ढूंढते मेरे पास आइएगा जरूर।
مولا مجھے ضرور میرے پاس آئیے گا مولا، میرا ہاتھ تھامنے کے لیے. آپ کے تو کروڑوں اربوں چاہنے والے، لیکن مولا اس غریب کی ایک بات سے، جیسے میں آپ کے پاس آیا ہوں مولا میدان محشر میں میرا ہاتھ تھام کر ضرور مجھے لے کے جانا. بس اب اگر یہ دعا آپ کے دل میں ہے تو مل کے کہنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ماشاءاللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہا بنام امام حسین سبحان اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المومنین. جس کے دل میں بچوں کی جو دعا ہے صلی اللہ علیہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. یا حسین یا حسین